بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کئی دنوں سے مختلف ٹیکنالوجیز کے مختلف طلبہ رابطہ کر رہے ہیں۔ کوئی پیپر پیٹرن پوچھ رہا ہے تو کوئی پیپر کے امپورٹنٹ چیزیں پوچھ رہا ہے۔ تو ابتدائی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں پیٹرن بھی دیا ہوا ہے اور آپ کے پاس جو 5 ایئر پیپرز ہیں وہاں بھی آپ کو پیٹرن سیم وہی پیٹرن اس دفعہ بھی آئے گا۔ اب امپورٹنٹ کیا ہے؟ تو ساری کتاب ہی امپورٹنٹ ہے۔ اب ساری کتاب کو اس تھوڑے سے اور مختصر وقت میں کیسے دیکھا جائے تو یہ مسئلہ ضرور ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ آپ لوگ ایک تو ساتھ ساتھ پڑھتے بھی آئے ہیں، ہر ویک پہ آپ کی کلاس ہوتی رہی ہے اور ساتھ جب آپ تیاری کرتے رہے وہ بھی ہو چکا ہوگا۔ اب ایک مختصر سی ویڈیو میں اس طور پہ بنا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑی اور سہولت ہو جائے۔ جیسے کوئی بچہ رابطہ کر کے اس آیت کا ترجمہ بتا دیں، جی اس حدیث کا ترجمہ بتا دیں، کون سی چیز اہم ہے، تو انتہائی مختصر وقت میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ آپ کی کتاب کو گزار لیا جائے، یعنی پڑھ لیں اس کو، ایک دفعہ ریپیٹ ہو جائے، ریوائز ہو جائے تو آپ کے لیے سہولت رہے گی۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کے جو کتاب ہے اسلامیات کی، تو اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو اسلامیات ہے، دوسرا مطالعہ پاکستان ہے۔ اسلامیات میں کل جو چیزیں ہیں وہ ہیں 1 2 3 4 5 اور 6 چیزیں ہیں۔ 6 چیپٹر آپ کے آگے اسلامیات کے اور 4 چیپٹر آپ کے بنتے ہیں پاک اسٹڈی کے، ٹوٹل 10 چیپٹر ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا چیپٹر دیکھتے ہیں اسلامیات کا، وہ قرآن مجید ہے۔ اس میں قرآن مجید کا تعارف پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ قرآن مجید کا لفظی مطلب جو ہے وہ بار بار پڑھنے کے ہے، کیونکہ یہ کتاب بار بار پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی وحی کے وقت جو آیات نازل ہوئی تھیں جبل نور میں، غار حرا جو غار ہے وہاں پہ پہلی آیات نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیات نازل ہوئی تھی، اور آخری آیت جو نازل ہوئی ہے وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ٹھیک ہے؟ اس میں میں نے 2 چیزیں آپ کو پہلے بھی بتائی تھیں کہ قرآن کریم کے نزول کی 2 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ 2 قسمیں ہیں نزول کی، ایک نزول ترتیبی ہے، ایک نزول ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی تو وہ ترتیب ہے جس کے مطابق قرآن نازل ہوا تھا، یعنی سورہ علق سے نازل ہوا اور الیوم اکملت والی آیت پہ ختم ہوا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری ترتیب توقیفی ہے، موجودہ قرآن جس شکل میں لکھا ہوا ہے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن موجود ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ باقی آپ نے مختصر سوالات، آپ کے پاس اگر یہ کتاب ہے پروفیسر محمد سعید خاور صاحب کی، تو اس میں آخر میں سوالات لکھے ہوئے، اور اگر آپ کے پاس میرے والے نوٹس ہیں جو میں نے آپ کو پرووائڈ کیے تھے تو اس میں میں نے سارے شارٹ کوسچن جمع کر لیے ہیں، اسی کے اندر سے MCQs وغیرہ آنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ لوگ جب وہ کر لیں گے تو آپ کے شارٹ کوسچن بھی ہو جائیں گے، MCQs بھی ہو جائیں گے، اور اگر لانگ کوسچن آ جاتا ہے تو انہی شارٹ کو آپ آپس میں ملائیں گے تو ایک لانگ کوسچن وجود میں آ جائے گا۔ نزول قرآن کے طریقے کیا ہیں؟ تو وہ 5 طریقے میں نے آپ کو پڑھائے بھی تھے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر حضرت جبریل اصلی شکل میں وحی لے کے آ جائے، اور یہ زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یا پھر انسانی شکل میں آ جائے حضرت جبریل علیہ السلام، تو یہ ایک ہی دفعہ، یہ اکثر آتے تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں، یا پھر سلسلۃ الجرس ہوتا تھا۔ سلسلۃ الجرس کہتے ہیں گھنٹی بجنے کی آواز کو، تو اس طرح صحابہ کو یوں لگتا تھا کہ گھنٹی بج رہی ہے، حالانکہ وہ وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی۔ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ مکھیوں کی، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ مختلف صورتیں ہیں۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے دل ہی میں وحی کا القاء فرما دیتے تھے اور وہی بن جاتی تھی، ٹھیک ہے؟ مکی و مدنی صورتوں میں فرق بھی ابتدائی بنیادی چیز ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، اور مدنی صورتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، ٹھیک ہے نا؟ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع، وحی غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع وہ حدیث ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں قرآن کریم کے تعارف کے بارے میں۔
آگے جو دوسرا چیپٹر ہے وہ ہے آیات کے حوالے سے، تو قرآن کریم کی 15 منتخب آیات آپ کی کتاب میں آپ کے لیے دی ہوئی ہیں، ان کا ترجمہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو تشریح انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوگی۔ آپ تشریح کے جو بنیادی پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیجئے گا، آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا تم نہیں پا سکتے البر کامل نیکی کو، حتی یہاں تک کہ تنفقوا تم خرچ کرو، مما تحبون ان چیزوں میں سے جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو جن چیزوں کو بندہ خود پسند کرے وہی چیزیں آگے لوگوں کے لیے بھی پسند کریں۔ صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ غزوہ یرموک کے موقع پہ ایک صحابی حالت نزع میں ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن خود پانی نہیں پی رہے، اپنے بھائی کو پلا رہے ہیں۔ ایک صحابی کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے گھر کسی نے بکری کی سری بھیج دی، تو انہوں نے کھانے سے اس وجہ سے انکار کیا کہ مجھے تو پسند ہے لیکن میرے بھائی کو بھی وہ زیادہ مرغوب ہے، بھائی کے گھر بھیج دی۔ اس نے آگے دوسرے مسلمان کے گھر میں بھیج دی، ہوتے ہوتے وہ 7 گھروں کا چکر کاٹ کے پہلے گھر میں واپس پہنچ گئے۔ لن تنالوا البر تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی تنفقوا مما تحبون یہاں تک کہ تم وہ چیزیں خرچ کرو جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ دوسری چیز ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، دوسری آیت ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ولا تفرقوا فرقوں میں نہ بٹو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ حبل اللہ سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو تو دائیں بائیں نہیں بھٹکو۔ تیسری آیت ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم، تمہیں نہ ابھارے، ٹھیک ہے، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس چیز پر آمادہ نہ کرے کہ تم اعتدال نہ کرو، تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، اپنوں کے ساتھ تو انصاف ہوتا ہی ہے، لیکن جہاں معاملے میں ایک طرف اپنے نہ ہوں، بیگانے آ جائیں، کسی قوم دشمن قوم کا بندہ آ جائے تو وہاں پہ پھر انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے۔ تو یہاں پہ یہی بیان کیا ہے کہ اگر آپ کا فریق مخالف دشمن بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور انصاف کا سلوک کرو۔ اگلی آیت ہے چوتھی آیت، ان اللہ یامرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤدوا الامانات کہ تم ادا کر دو امانتیں، الی اہلہا ان کے اہلوں کی طرف، یعنی حقداروں کو ان کی امانتیں لوٹا دو، جس کی امانت ہے وہ اس تک پہنچا دو۔ پانچویں آیت ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یامر حکم کرتے ہیں، حکم فرماتے ہیں، بالعدل عدل کا، والاحسان اور احسان کا۔ عدل اور احسان میں فرق یہ سمجھ لیں، پچھلی دفعہ پیپر میں بھی آیا تھا۔ عدل کہتے ہیں کسی کو اس کا حق برابر سرابر دے دینا، اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حق بنتا ہے حق بھی دینا اور اس سے کچھ اضافی بھی دے دینا، اس سے زیادہ دے دینا، یہ احسان ہے۔ ٹھیک ہے، عدل برابر سرابر دینا، احسان تھوڑا سا بڑھا کے دے دینا، احسان ہے۔ اگلی آیت ہے ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز روکتی ہے، عن الفحشاء فحاشی کے بے حیائی سے، والمنکری اور برے کاموں سے۔ ساتویں آیت ہے لقد کان لکم، تحقیق ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ بہترین اسوہ، بہترین نمونہ، یعنی رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کسی بھی فیلڈ میں ہو انسان اس کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا ایک والد ہے تو اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا کہ فاطمہ اور اپنی دیگر صاحبزادیوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بیٹا ہے تو رسول اللہ اپنی والدہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پہ مصلی پہ کھڑا ہوتا، میری ماں مجھے بلاتی، میں نماز توڑ دیتا۔ ٹھیک ہے نا، باقی جس شعبے میں جائیں گے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، آگے تفصیل کا موقع بھی نہیں ہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا جی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہے۔ اگلی آیت ہے 9ویں آیت، وما آتاکم الرسول، تمہیں جو چیز رسول اللہ دے دیں، فخذوہ تم اسے لے لو، وما نہاکم عنہ اور جن چیزوں سے وہ تمہیں روک لیں، فانتہوا ان سے رک جاؤ۔ 10ویں آیت ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اور وعدوں کو پورا کرو۔ 11ویں آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی کے ساتھ زندگی گزارو۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اچھے ان عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ٹھیک ہے جی۔ 12ویں آیت ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ 13ویں آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ
تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرو۔ 14ویں آیت ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، بات کرو تو سچی بات کرو۔ 15ویں آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سچا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے 2 چیپٹر ہو گئے، 10 منٹ کی ویڈیو بن گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی سنت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کو سنت کہتے ہیں۔ سنت کی 3 قسمیں ہیں، سنت قولی، سنت فعلی اور سنت تقریری۔ سنت قولی وہ جو نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، سنت فعلی وہ ہیں جو نبی علیہ السلام نے اعمال کیے، انہیں سنت فعلی کہتے ہیں۔ اور سنت تقریری، اس کو غور سے سنیے گا، پچھلی دفعہ بورڈ کے پیپر میں آیا تھا، اور جب ہم بورڈ کے پیپر چیک کر رہے تھے تو تب وہاں پہ ایک چیز اکثر بچوں نے غلطی کی تھی، تو انہوں نے وہاں لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر کو سنت تقریری کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سنت تقریری وہ سنت ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے کوئی کام کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہیں گے؟ سنت تقریری، یعنی وہ ناجائز نہیں۔ اگر ناجائز ہوتا نبی علیہ السلام اس کو منع کرتے، نبی علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، تو اسے کیا کہیں گے جی؟ سنت تقریری۔ ٹھیک ہے جی، حدیث اور سنت جو ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات، ٹھیک ہے، حدیث کی بھی اگر قسمیں آ جاتی ہیں تو یہ آپ نے 3 قسمیں لکھنی ہے۔ باقی اصول حدیث تو بہت بڑا علم ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت وسیع پیمانے پہ پھر اقسام بنتی ہیں۔ حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، حسن لذاتی، حسن لغیری، صحیح لذاتی، صحیح لغیری، منکر، شاذ، معلل، آگے موضوع روایات، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں۔ پھر آگے متواتر حدیثیں اور ہیں، یعنی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے۔ بس سنت کی اہمیت اتنی ہے، اگر کوئی سوال آ جاتا ہے، مثال کے لانگ کوسچن آ جاتا ہے، تو آپ یہ چیز کہہ دیجئے کہ قرآن کی جو تشریح قرآن میں نہیں ملتی، وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ سنت سے ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامو گے تو گمراہ نہ ہوگے، 1 قرآن کریم، نمبر 2 میری سنت۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھیں قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ وہ سنت سے ملے گا۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کا طریقہ سنت سے ملے گا۔ جو بھی چیزیں ہیں جن کی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، وہ سنت سے ہمیں ملیں گی۔ ٹھیک ہے جی، آگے 4تھا چیپٹر ہے، اس میں 10 منتخب احادیث ہیں جن کی تشریح بہت آسان ہے، وہ آپ کر لیں گے اگر آپ کو ترجمہ آتا ہوا۔ ٹھیک ہے جی، پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، بہت ہی آسان حدیث ہے، بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یا اگر آپ دار و مدار لکھنا مشکل ہے تو آپ لکھ لیں سارے اعمال نیت سے ہیں۔ دوسری حدیث ہے انما بعثت، بے شک مجھے بھیجا گیا ہے یا میں بھیجا گیا ہوں، لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکمل کر دوں اخلاق حسنہ کو، یعنی اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور تیسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اس وقت تک یحب لاخیہ، حتیٰ یحبہ ہے، ٹھیک ہے نا، یحبہ حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، وہ گرامر کی باتیں ہیں، آپ کی کتاب میں یحبو لکھا ہوا ہے تو یہ غلط ہے، حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ ہر وہ چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے جو چیزیں بندہ پسند کرے وہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اس کی تشریح میں آپ وہی آیت جو شروع میں ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون، اس کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، اور اس آیت کی اگر تشریح آ جاتی ہے تو آپ یہ والی حدیث بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے المسلم، مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون، جس سے سلامت رہیں دیگر مسلمان، من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ 5ویں حدیث ہے قل آمنت باللہ، آپ فرما دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر اس بات پہ قائم رہیے۔ اگلی حدیث ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ اگر اس آیت کی حدیث کی تشریح آتی ہے تو آپ وہ آیت جو ابھی ہم نے پڑھی تھی وعاشروہن بالمعروف وہ لکھ سکتے ہیں، اگر وہ آیت آ جاتی ہے اسی تشریح میں آپ یہ والی حدیث لکھ سکتے ہیں۔ 7ویں حدیث ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ آپ اس میں یہ چیز لازمی سمجھ لیجئے کہ مسلمان کو قتل کرنا اس کو حلال سمجھتے ہیں، یہ کفر تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مرتکب کبیرہ سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ اگلی آیت ہے المومن واخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے،
ٹھیک ہے جی. اور نویں حدیث ہے کل المسلم علی المسلم حرام، تمام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے. ٹھیک ہے، کیا حرام ہے؟ دمہ، اس کا خون حرام ہے، ومالہ، اس کا مال حرام ہے، وعرضہ، اور اس کی عزت حرام ہے. جان مال عزت آبرو جو ہے حرام ہے، یعنی کسی کا خون بہانا بھی جائز نہیں ہے، کسی کی جان لینا بھی حرام ہے، اور اسی طرح کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور اس کی عزت اچھالنا بھی جائز نہیں ہے. آخری حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا اؤتمن خان، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے 4 چیپٹر ہو گئے. 5واں چیپٹر جو ہے دین اسلام کے بارے میں ہے، عقائد کے بارے میں ہے. عقیدہ گھرا کو کہتے ہیں، مضبوط چیز کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں 5 بنیادی عقیدے بیان ہوئے ہیں. ہر عقیدے پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، آپ کی تیاری آسانی سے ہو جائے. سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید، توحید واحد سے نکلا ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں. عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اس کو کوئی اور شریک نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ بنیادی عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. توحید کا پرچار اللہ نے قرآن میں بہت کیا ہے، بلکہ قرآن کا اگر موضوع ہی کہا دیا جائے تو کہہ دیا جائے توحید کو تو یہ بھیجا نہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. آگے عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ اچھا، توحید میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا تھا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا پھر حضرت مریم کو خدا کہہ دیا تھا، 3 میں سے 1 کہہ دیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو مسلمانوں کے ہاں عقیدہ کیا ہے؟ افراط و تفرید سے پاک. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ سر جھکانا جائز نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور سے اولاد مانگنی، شفا مانگنی، اپنے مسئلے کا حل کروانا یہ جائز نہیں ہے، بندہ اگر یہ عقیدہ رکھے. ٹھیک ہے. دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت ہے. عقیدہ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے وہ سارے برحق تھے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عقیدہ آخرت ہے. آخرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اسے ایسے ہی عبث نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ انسان جو ہے اس نے اس دنیا کا وقت گزار کے آخرت کے ایک جہان میں اس نے جانا ہے، اور یہاں پہ کیے دھرے کا سارا اس نے حساب و کتاب دینا ہے. چوتھا عقیدہ ملائکہ ہے. عقیدہ ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشہور فرشتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں غلط عقیدے بھی تھے مختلف لوگوں کے. مختلف فلاسفہ نے عقول عشرہ کہہ دیا، مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا تھا، طرح طرح کے لوگوں. عیسائیوں نے کہا فرشتے صرف 2 ہی ہیں، میکائیل اور جبرائیل ہیں، اور اسی طرح جو ہے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کہی. تو فرشتوں کی تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. ہاں، احادیث میں مختلف فرشتوں کا ذکر ملتا ہے. 4 فرشتے جو ہیں وہ مشہور ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام، ان کا کام جو ہے وہی پہنچانا ہے. یہ اہم چیز ہے، یہ پیپر میں اکثر آتی ہے، ریپیٹڈ کوشچن ہے. حضرت جبریل علیہ السلام وہی پہنچاتے ہیں. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ روحیں قبض کرتے ہیں. حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ ان کے ذمے جو ہے سور پھونکیں گے یہ قیامت کے دن. اور حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے امت کو، لوگوں کو رزق پہنچانا اور بارش برسانا ہے. اس کے علاوہ اور فرشتوں کا بھی ذکر ملتا ہے. کرامن کاتبین جو انسان کے نیک و بد اعمال لکھ رہے ہیں. منکر نکیر جو قبر میں سوال و جواب کریں گے. رضوان جو جنت کا داروغہ ہے. مالک جو جہنم کا داروغہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے حفظہ فرشتوں کا ذکر حدیثوں میں ملتا ہے جو مسلمانوں کی، انسانوں کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق ہر انسان کے ساتھ 10 فرشتے ایٹ اے ٹائم ساتھ ہوتے ہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عقیدہ ملائکہ. آخری جو ہے 5واں عقیدہ وہ عقیدہ کتب ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں وہ ساری برحق ہیں. کچھ کتابیں ہیں، کچھ صحیفے ہیں. تو 4 مشہور کتابیں ہیں. تورات جو حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی، زبور جو حضرت
दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे इंजील नाजिल हुई और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। और ये अक़ीदा भी रखना ज़रूरी है। आज के दौर में अगर हमें रहनुमाई चाहिए तो हमें कुरान से लेनी होगी। हमारे लिए आज तौरात, ज़बूर या इंजील हुज्जत नहीं है, ठीक है। वो 110% सही किताबें थी अपने वक़्त में, ये अक़ीदा तो रखना ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में अगर हमें वो लेनी होगी रहनुमाई, हिदायत का सामान करना होगा, तो वो कहाँ से करना होगा जी? वो कुरान ही से करना होगा। तो ये आपका 5वां चैप्टर भी क्लियर हो गया। 6ठा चैप्टर है इस्लामियात का, इबादत के मुतालिक। पहली इबादत जो है वो अहम इबादत है, वो नमाज है, ठीक है। नमाज दीन का सतून है। अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। फमन अक़ामहा फ़क़द अक़ामद्दीन, जिसने नमाज को कायम कर लिया गोया उसने दीन को कायम कर लिया। वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन, और जिसने नमाज को ढा दिया गोया कि उसने दीन को ढा दिया। 5 नमाजें दिन रात में फ़र्ज़ है, फजर, ज़ोहर, असर और मगरिब और इशा। ठीक हो गया जी। नमाज़ों की बड़ी फजीलत है, बाकी जो है तफसील आपको पता है, ठीक है। फ़राइज़ और वाजिबात और उसके जो आदाब हैं उनके साथ नमाज को अदा करना, खुशू खुजू से नमाज पढ़ना, ये हिफाजत नमाज में आता है। दूसरी चीज़ है रोज़ा। रोज़े को अरबी में सौम कहते हैं। रोज़ा नाम है तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक 3 चीज़ों से बचने का नाम है। खाने पीने से और नफसानी ख्वाहिशात से बचने का नाम है। चूँकि ये चीज़ें हलाल हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने इन पर पाबंदी लगा दी कि मुसलमान जो है पक्का है कि नहीं अपने अक़ीदे में, ठीक है ना। और दीगर कौमों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, जैसे कुरान करीम में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, ठीक है ना। ये आगे नमाज के रोज़े के हवाले से। आगे हज है जी। हज का मतलब है इरादा करना, ठीक है। हज की तारीफ़ करेंगे तो हम कहेंगे मखसूस अय्याम में मखसूस जगह की ज़ियारत का इरादा करना, ठीक है ना। ज़ियारत करना भी इसका एक मतलब बनता है, ठीक है ना। तो हज की 3 किस्में हैं, हज इफ़राद, अकेला हज, हज तमत्तु, हज और उम्रा एक साथ अलग अलग एहरामों से, ठीक है। और हज क़िरान, हज और उम्रा एक साथ एक ही सफ़र में लेकिन एक ही एहराम में। तो ये 3 जो हैं वो हैं हज की किस्में हैं, ठीक है। और आखिरी चैप्टर है ज़कात का। ज़कात कहते हैं पाक करने को, लफ्ज़ी मतलब है पाक करना। और इस्तिलाह में कहेंगे कि साहिब निसाब बंदे पर 1 साल गुज़रने के बाद जो माल अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज़ होता है कि तुमने अब ये देना है, तो इसे क्या कहते हैं जी? ज़कात कहते हैं, ठीक है जी। साहिब निसाब कौन है? जिसके पास 7.5 तोले सोना, 52.5 तोले चांदी हो, ठीक है। 4 निसाब हैं ज़कात के। ज़कात 4 चीज़ों पे फ़र्ज़ होती है, सोने पर, चांदी पर और क्या कहते हैं नकदी पर, और नंबर 4 सामान तिजारत पर, ठीक है जी। ये 4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन पे ज़कात पड़ती है। और हर एक की मुतय्यन मैंने आपको बताया, सोना 7.5 तोले, चांदी 52.5 तोले, नकदी इन दोनों में से जिसकी कीमत कम होगी। अगर चांदी की कीमत कम है तो चांदी की कीमत देखेंगे, नकद इसके पास है तो ठीक है। और अगर सोने की कीमत कम है तो सोने के साथ इसी तरह सामान तिजारत का भी। हाँ, एक बंदा है जिसके पास ना 7.5 तोले सोना है, ना 52.5 तोले चांदी है, ना इतनी नकदी है, उसके पास मुख्तलिफ चीज़ें थोड़ी थोड़ी हैं, तो सबको मिलाकर उनकी कीमत लगाई जाएगी और उनकी कीमत के हिसाब से क्या किया जाएगा जी? हम हिसाब लगा के ज़कात दे देंगे। तो यूँ हमारा इस्लामियात का हिस्सा मुकम्मल हो गया। अब हम आते हैं पाक स्टडी की तरफ। पाक स्टडी में पहला चैप्टर है हमारा हुर्रियत फ़िक्र। हुर्रियत फ़िक्र का मतलब है सोच की आज़ादी। आज़ादी की सोच नहीं है बल्कि सोच की आज़ादी। इस्लाम जो है ना हमें आज़ादी की सोच देता है और सोच की आज़ादी देता है कि आप आज़ाद हैं, आप जो कुछ सोचना चाहें उसमें आप आज़ाद हैं, ठीक है। इसमें आप बदर की मिसाल रख सकते हैं कि बदर के कैदियों के हवाले से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, सहाबा ने खुल के मशवरा दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने उनके मशवरे पे अमल किया। इसी तरह ग़ज़वा उहद के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फिर मशवरा किया कि क्या किया जाए जी, जंग शहर के अंदर लड़ी जाए, बाहर लड़ी जाए। सहाबा ने मशवरा दिया तो उसके मुताबिक क्या हुआ जी, मामला हुआ।
یعنی مختلف حریت فکر کا درس اسلام دیتا ہے. اسلام جو ہے کہتے ہیں سوچ وچار تم خوب کرو. قرآن کریم میں بار بار افلا یتدبرون، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سوچتے نہیں؟ افلا تعقلون، کیا تم لوگ سوچتے نہیں ہو؟ افلا یشعرون، کیا لوگ یہ شعور نہیں رکھتے؟ تو یہ جو ہے آسان ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم زندگی دیکھیں، حضرت عمر نے تو کھلی آزادی لگائی ہوئی تھی کہ کوئی مجھ میں غیر شرعی کام دیکھے تو مجھ سے سوال کر سکتا ہے. بڑے مجمع سے ایک شخص اٹھ کے پوچھتا نہیں ہے کہ آپ بتائیے کہ سب کو جو ہے مال غنیمت میں ایک ایک چادر ملی تھی اور اس سے سوٹ نہیں بن سکتا، آپ نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ 2 چادروں سے بنا ہوا ہے. عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حصے والی چادر ہے امیر المومنین کو دی تھی. غزوہ خندق کو نبی اسلام کی زندگی میں دیکھ لیں کہ حضور نے سب سے مشورہ کیا، اور ایک فارس کے غلام حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھود دی جائے. تو اس پہ نہ صرف کہ ان کو آزادی اظہار رائے تھا بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کیا گیا. تو پہلا چیپٹر جو ہے آپ کا اس پر ہے اور ذہنی غلامی کے نقصانات پر ہے. آپ جو ہے ساتھ ساتھ چیپٹر کو دیکھ لیجئے گا، میں بنیادی خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، غلامی کی پھر 2 قسمیں، ایک ذہنی غلامی اور ایک جسمانی غلامی ہے. اگلا چیپٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے قیام پاکستان کے حوالے سے. اور قیام پاکستان میں انہوں نے نظریے کی بات کی ہے، اور نظریہ پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں جو 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلم، ان کی تہذیب و تمدن، ان کا رہن سہن، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب وہ ایک نہیں ہے بلکہ وہ الگ الگ ہیں. دونوں ایک ساتھ زندگی مزید نہیں گزار سکتے. ٹھیک ہے، اور 2 قومی نظریے کی بنیاد کب پڑی ہمارے علاقے میں، یعنی ہمارے خطہ ہندوستان میں؟ تو جب پہلا بندہ مسلمان ہوا، یعنی 711 عیسوی میں، جب محمد بن قاسم، 711 ہجری ہے، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم جب تشریف لائے تھے سندھ میں، تو اسی وقت سے کیا ہو گیا تھا جی، 2 قومی نظریے کی داغ بیل پڑ گئی تھی. ٹھیک ہے نا. آگے مجدد الفسانی ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، سید احمد شہید ہیں، علی گڑھ کالج ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان کی آپ نا مختصراً ان کا مختصر آپ جائزہ لے لیں. ان کا جو ہے مختصراً آپ ایک مضمون پیراگراف ان کا تیار کریں گے، یہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، یا یہ ادارے کب بنے، اور ان کی جو آگے فکر جو انہوں نے دی ہے وہ کیا تھی، اور مسلمانوں کو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں آپ جو ہے کر لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کا پرچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا. اور اگر آپ کے پاس میرے والے نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں جو میں نے آپ کو وہاں کالج میں پرووائڈ کیے تھے، اگر آپ ان سے کریں گے تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گے. لیکن اگر آپ تفصیلی کتاب کو بھی دیکھنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کا زیادہ فائدہ ہے. لیکن چونکہ وقت کم ہے تو اس لیے آپ انہیں کو تیار کر لیں. اور اگر کوئی غلطی رہتی ہے، کوئی کمی رہتی ہے، آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے.